میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 51 تلاوت کی۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات کریمہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ یہ کہ اس مضمون میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بھر کی حکومتوں کا عمومی رویہ بیان فرمایا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں کا عمومی رویہ جو ہوتا ہے نا، یعنی جیسے فرعون کا رویہ تھا، بالکل وہی رویہ ہر دور کی حکومتیں اپناتی رہی ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مقابلہ کیا ان کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح عطا فرمائی۔ ظاہری بات ہے سائنس نے فتح نہیں پانی تھی، جادو نے فتح نہیں پانی تھی، روحانیت نے فتح یاب ہونا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح پائی، دین جو ہے وہ دلیل کے میدان میں غالب آیا۔ اس کے باوجود بھی وہ ماننے کا نام نہیں لے رہے، مختلف قسم کے وہ نئے نئے مسئلے کھڑے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے عذاب ان پر بھیجے، مختلف ٹڈیوں کا عذاب ہیں، ان پر دمک کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا۔ خون کا عذاب ایسا تھا کہ جس کسی شے کو بھی دیکھتے اس میں خون ہوتا، کھانے کی جو بھی شے ہوتی اس میں خون ہوتا، پانی نکالنے جاتے کنویں میں خون ہوتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ اپنے طور پر سائنسدان تو تھے وہ، انہوں نے کہا درخت کاٹ کے ان کا پانی پیتے ہیں، تو درخت کاٹتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے، پھلوں کا رس نکالتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا بندہ اپنے منہ میں پانی لے کے ہمارے منہ میں کلی کر دے، چلو کوئی پانی جائے تو صحیح اندر۔ وہ اپنے منہ میں لیتا پانی ہوتا، منہ سے نکلتا باہر، جیسے اس کے منہ میں جاتا خون بن جاتا۔ یہ جب دیکھا تو ہر بار ہر عذاب کے بعد مینڈک اتنے کے بے تحاشا، گھر کے گھر مینڈک سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی بندہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتا ہے مینڈک منہ میں گھس جاتا ہے، روٹی کھانے لگتا ہے روٹی کو لقمہ بھی منہ میں جاتا نہیں ہے، مینڈک پہلے اندر ہوتا ہے۔ اتنے ذلیل ہوئے کھچ ہوئے، بالآخر ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے آپ دعا کر دیں اللہ یہ عذاب دور کر دے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھ لیں گے، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی، اور دوسرا اس معاملے میں بھی وہ سارے کے سارے لوگ دیکھ چکے تھے کہ ہم جناب ذلیل ہو گئے ہیں۔ تو فرعون کا ایک قریبی رشتہ دار وہ مسلمان ہو گیا، یہ سارا کچھ دیکھ کے وہ جب مسلمان ہوا فرعون کا قریبی، تو اس کے باقی خاندان کے لوگ جو تھے وہ بھی اسلام لانے کے بالکل ایسے سمجھے کہ اعلان کرنے والے تھے۔ نہ صرف یہ کہ فرعون کے خاندان کے لوگ، بلکہ اس کی قوم کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ اسلام قبول کرنے کے بالکل قریب تھا، اعلان ہی کرنا تھا انہوں نے بس۔ ہوا یہ کہ فرعون جو ہے اس نے پھر کیا کیا جی، یہ بھانپ گیا۔ آپ کو پتہ یہ بڑے کاریگر ہوتے ہیں، فرعون جو ہوتے ہیں یہ کاریگر ہوتے ہیں، یہ بھانپ جاتے ہیں۔ یہ بھانپ گیا جی، اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطاب کیا، تقریر کی۔ اس نے تقریر کرنے کے بعد کہنے لگا ونادى فرعون فی قومہ، اللہ نے اس کی تقریر کا پورا مضمون بیان کیا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو کہا یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر ملک میرا نہیں ہے؟ یہ ملک میرا نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ میرے نیچے پاؤں کے نیچے جو نہریں جاری ہیں یہ ساری جاری کرنے والا کون ہے؟ محکمہ زراعت کو کس نے ترقی دی ہے؟ کسانوں کو آگے کون لے کے آیا ہے؟ ہر ایک کی کھیتی کے پاس پانی پہنچ رہا ہے، یہ لے کے آنے والے کون ہے؟ بتاؤ کیسی تقریر کی ہے اس نے؟ سیاست ہے۔ تو یہ ڈکٹیٹر تھا نا وہ،
ہیں؟ تو اس نے ظاہری بات ہے وہ اپنا کام تو کرنا تھا، وہ دکھانا تھا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے یہ کہا افلا تبصرون، پھر تمہیں نظر کیوں نہیں آتا ہیں؟ اور یہ سارا کچھ کرنے والا میں ہوں، ترقیاتی کام کروانے والا میں ہوں، تمہارے ملک کو تہذیب اور تمدن کا گہوارہ بنانے والا میں ہوں ہیں؟ یہ مختلف قسم کے کھیل سارے لانے والا میں ہوں، تو پھر تم موسیٰ کو مارنے کی تیاری کر رہے ہو۔ آگے دیکھیں کیا کہا اس نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگا اما انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، نعوذ باللہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں یا پھر وہ نعوذ باللہ مہین جس کی عزت ہی کو نہیں۔ لفظ اس نے اور کہے، یہ میں نے صرف ہلکا لفظ بولا ہے، یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا، اس نے کہا میں اچھا ہوں یا وہ جس کے پاس کچھ ہی کوئی نہیں ہیں؟ ولا یکاد یبین، نعوذ باللہ، کہنے لگا مجھے دیکھو میں کیسی تقریر کرتا ہوں، بغیر پرچی کے تقریر کرتا ہوں، اور وہ ولا یکاد یبین، اس کو تو بات نہیں کرنی آتی، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، ولا یکاد یبین، وہ تو کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا، تقریر تمہارے سامنے میں کروں ہیں، اور جناب محکمہ زراعت کو ترقی میں دوں، پورے ملک کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ میں بناؤں۔ اور آگے اس نے کیا کیا، سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اس نے اپنے ہاتھوں میں، فلولا القی علیہ اسورا، یہ اس نے جناب اپنے کنگن ہلائے، اس نے کہا ہاں جی بتاؤ اس کے پاس بھی سونے کے کنگن ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی سونے کے کنگن ہیں، او جامعہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ کو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں صفے بنا کے۔ دیکھو نا، وہ جو فرشتوں کی بات کرتا ہے وہ خدا کی بات کرتا ہے، دیکھو میں ہوں، میرے سیکورٹی گارڈ دیکھو، میرے محافظ اور حارس دیکھو، اور اس کے ساتھ کون ہے، ہیں فرشتے تو دکھائے سامنے کرے ہمارے، یہ دیکھو میرے سونے کے کنگن، یہ میں نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے پاس ایسے کنگن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے پھر سے جناب ان کے لیے پیکج کا اعلان کیا، پیکج دیتے نا، اس نے فوراً پیکج کا اعلان کر دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس ذلیل کی یہ سیاسی جو پینترا بازی تھی نا وہ کام کر گئی، وہ کام کر گئی۔ اللہ نے فرمایا فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے وہ ایمان لانے کے قریب پہنچی ہوئی قوم کو پھر سے ہلکا کر دیا، فاستخف قومہ، اس نے ساری قوم کو ہلکا کر دیا۔ وہی ایک بندہ جو ہے جس نے کلمہ پڑھا تھا، وہی ایک بچا، باقی جتنے ایمان لانے کے قریب آ چکے تھے، دل سے سارے شبہے دور ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اس کو دیکھنے کے بعد سارے اسلام لانے کے قریب آ چکے تھے، بس اس کی یہ سیاسی تقریر جو ہے، پیکج کا اعلان، یہ لے گیا سب۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی ہوتا نہیں ہوتا، ہر دور میں جب بھی کوئی اسلام کے غلبے کی بات اٹھتی ہے نا کہیں سے، فوراً جناب پیکج کا اعلان ہو جاتا ہے، اور وہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسلام کے غلبے کی بات کرنے والے، ان کو پھر کچل دیا جاتا ہے، ان کو جناب پھر مسل دیا جاتا ہے، ایسے جیسے کسی ایسی چھوٹی سی حقیر سی شے کو مسل دیا جائے۔ جو باتیں انہوں نے کی تھی نا بالکل یہی مضمون ہے، یہی مضمون جناب ابو جہل کا بھی ہے، اس کی بھی تقریر موجود ہے، اس نے بالکل یہی باتیں کی تھی۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبوت دینی ہی تھی، نبوت نبی بنانا ضروری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ طائف کے کسی بندے کو بنا دیتا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا۔ یہ لوگ سچی بات ہے پیسے کے پیچھے، بریانی کے پیچھے، پلاؤ کے پیچھے، چائے کے کپ کے پیچھے، کافی کے پیچھے ایمان دے بیٹھتے ہیں۔ کتنا سستا ایمان ہے لوگوں کا۔ اگر کوئی بندہ حیران ہو یار دیکھو ایمان لانے کے قریب ہو چکے تھے تو ایک دم سے ایک تقریر کی وجہ سے ایمان چھوڑ گیا وہ، تو یار ان کو چھوڑو، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھو، آپ کے علاقے کے لوگ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ بتائیں نا، یہ انگریز کے یہاں آنے سے پہلے ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن پڑھتے تھے۔ اب بتائیں قرآن پڑھنے کے لیے ٹوٹل 10 منٹ رہ گئے ہیں اس قوم کے پاس، باقی سارا وقت کہاں گیا بھلا بتاؤ؟ موبائل تو آپ کے پاس ہے، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ بچے کالج گئے، بچے سکول گئے، بچوں کو تقریر لے بیٹھی ہے وہ والی سر سید کی، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں بچوں کو وہ تقریر لے بیٹھی ہے،
وہ فرنگی تہذیب لے بیٹھی ہے، فرنگی تعلیم لے گئی ہے ان کو، سارے بچے ہم نے انہیں کے حوالے کر دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ سچی بات ہے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حیا اور شرم دی ہے نا، غیرت دی ہے، دین کی غیرت دی ہے، کئی بندے میرے پاس بیٹھ کے روئے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا کیوں ہے۔ میں نے کہا یار چلو آج موقع ہے، آج ہی چھوڑا دو یار، بتائے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا کہ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اللہ نے فرمایا اس نے پوری قوم کو ہلکا کر دیا، پوری قوم ہلکی ہوگی۔ بعد وہ جو ایمان کا جذبہ پیدا ہوا تھا دل میں، غیرت ایمانی پیدا ہوئی تھی، داعیہ پیدا ہوا تھا اسلام کا، وہ سارے کا سارا صرف ایک تقریر سے سارا شروع ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فاطاعوہ، دوبارہ سے پھر سارے اسی کے فرما بردار بن گئے۔ انہوں نے کہا بس جی بادشاہ سلامت زندہ باد، حضرت فرعون زندہ باد، انہوں نے فرعون کے نام کے نعرے لگا دی، فرعون کی جے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ نے فرمایا وہ قوم تھی ہی فاسق، ہاں وہ فاسق قوم تھے۔ آگے دیکھیں اللہ نے فرمایا فلما آسفونا انتقمنا منہم، فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارے غضب کو بھڑکایا، یہ حرکت کر کے بھی، ایک طرف ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی محنت ہے، اتنے عرصے سے محنت کی ہوئی، اتنے عرصے سے کوشش ہے، کبھی جادوگروں سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی فرعون سے الجھ رہے ہیں، کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے دلائل لا رہے ہیں، ایک دم سے جناب ان کے سارے دلیل کے میدان میں ان کو خاموش کروا دیا، ان کے پاس جواب نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے فرمایا پھر وہ فرعون کی ایک تقریر، اس کے مختلف دیے ہوئے پیکج، یہ ایمان چھوڑ بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا بس ان کی اس بات نے ہمارے غضب کو بھڑکا دیا۔ پھر فلما آسفونا انتقمنا، میں انہوں نے ہمارے غضب کی آگ کو بھڑکایا، پھر انتقمنا، ہم نے پھر ان سے بدلہ لیا، وہ بدلہ کیا لیا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان کا ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا، سب کو ڈبو دیا ہم نے، بچہ پھر ایک بھی نہیں ہے، سارے غرق ہوئے، پھر سارے غرق ہوئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے۔ بتائیں ہیں وہ یعنی کہ اسلام کے قریب آ کے، جس کے سامنے اسلام کی روشنی واضح ہو چکی تھی، پھر اسلام چھوڑ کے بھاگا۔ بتائیں نا، جس کے سامنے اسلام کی روشنی چمکی ہو، دیکھ کے اس کی چمک پھر پیچھے ہٹ جائے، اس کو تو اللہ فرمائے فرما آسفونا، اس نے ہمارے غضب کو بھڑکایا ہے۔ تو بتائیں جو اسلام کے گھر میں پیدا ہو کے اسلام چھوڑ کے بھاگ جائے، اس سے کیا بنے گا؟ وہ کہہ دے جناب میں قادیانی ہوں، میں توبہ کر لوں گا، بعد میں کچھ نہیں ہوتا، ویزا تو مل جائے باہر کا، میں توبہ کر لوں گا۔ یہ تو بھائی ایک منٹ کی غداری برداشت نہیں ہے، ایک زندگی، ایک سانس ہے نا، اس کے کروڑویں حصے کے برابر صرف بندہ سوچ لے غداری کرنا، اس کی سزا اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندہ سوچے نہ کہ کتنی سزا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نا، دیکھیں نا کتنے عذاب آتے رہے ان پر، ہر عذاب کے بعد وہ آکڑے تھے، ہر عذاب کے بعد آکڑ گئے تھے۔ فرعون خود کہتا تھا دعا کر دیں جی مانیں گے، کلمہ پڑھیں گے ہم آپ، ہر بار کہتا تھا۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا میں جب ان پر اسلام کی چمک واضح ہو چکی تھی، اسلام روز روشن کی طرح یہاں ہو چکا تھا، پھر جی دلیل کے میدان میں خاموش ہو چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے پھر اسلام کو چھوڑا فرعون کی ایک تقریر کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا بس آسفونا، انہوں نے پھر ہمارے غضب کو بھڑکا دیا۔ انتقمنا، فرمایا رب نے، ہم نے فرمایا ان سے انتقام لیا۔ رب بدلہ لیتا ہے پھر ایسے بندے سے۔ میں تمہیں اتنی شرم ہی نہیں آئی؟ ہمارے موسیٰ کی محنت نہیں دیکھی تم نے؟ وہ فرعون کی ایک تقریر تم لے بیٹھے ہو، ایک تقریر کی وجہ سے تم نے ہمارے موسیٰ کی محنت پہ پانی پھیر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، میں ہم نے پھر ان کو جناب مثال بنا دیا پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے، مثال بھی عبرت کی، مثال بھی عبرت کی۔ ایسی مثال نہیں کہ لوگ ان جیسا بننے کی کوشش کریں، نہ ایسی مثال بنایا لوگ ان کو دیکھ کے تف تف کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یا اللہ ہمیں ان جیسا نہ بنانا، ایسی مثال بنایا رب نے۔ تو یہ ہے بھائی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی نوکری دی ہے نا، دین کی خدمت دی ہے، دین اسلام کو اپنانے کی توفیق دی ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ رب کا فضل سمجھیں، قسم خدا کی اس سے بڑا فضل کوئی نہیں، اتنا بڑا فضل ہے رب تعالیٰ کا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے۔ اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتے تو
اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے ایسا تو پھر ہم تو وہی ہوتے، ہمیں کون سمجھاتا؟ بتائیں نا، اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مفت میں اللہ نے اسلام دے دیا یار، کہ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے ساری نعمتیں مفت دی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو مفت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کا اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سایہ، اور اس سایہ کے نیچے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن رحمت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی تھما دیا یار، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یار؟ آپ ہی کو بندہ چھوڑ کے جائے پھر اس سے بڑا غدار کوئی نہیں، اس کی سزا میں کہتا ہوں قسم خدا کی دماغ میں نہیں آ سکتی، جہاں اللہ یہ فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دلیل چمک چکی ہے اسلام کی، ان کے دل کو اپیل کر رہا ہے اسلام کے مان جو عباس ہیں، تو فرعون کی ایک تقریر کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں، اللہ فرماتے آسفونا، انہوں نے ہمارے غضب کی آگ کو بھڑکا دیا ہے۔ تو بتائیں جس پہ اللہ اتنا انعام کرے، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس گھر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کھولنے کی توفیق دے، جہاں قرآن پہلے پڑھا ہو وہ پھر اسلام چھوڑ کے بھاگ جائے، بتائیں اس کی سزا تو بھائی صاحب آپ سوچے ہی نا، سوچے ہی نا، یہ آسفونا کروڑ بار بھی کہا جائے نا یہاں کہ اللہ فرمائے میرے غضب کو بھڑکایا، میرے غضب کو بھڑکایا، پھر بھی چھوٹا ہے بھائی، پھر بھی تھوڑا ہے، کروڑ بار بھی کہا جائے، اتنا بڑا رب کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، رب کو جلال دلانے والی بات ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پتہ ہی کیوں نہیں تیرے گھر میں جو قرآن پڑھا ہوا میرے حبیب کریم علیہ السلام نے کتنی محنت کے ساتھ قرآن تیرے تک پہنچایا ہے، اتنی محنتیں حضور کی، اتنے حضور کے صحابہ کی قربانیاں اس قرآن کے پیچھے، اتنے محدثین، اتنے فقہا، ان سب کی قربانیاں، اتنے قرآن کی نوکری، ان کی خدمت کی ہوئی، قرآن ایسے نہیں پہنچا ہمارے گھر میں یار، قرآن پڑھا ہوا ہے ہمارے گھر میں، پھر ہم اس قرآن سے بے وفائی کر جائیں، بتائیں کیا بنے گا پھر؟ لما آسفونا انتقمنا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے غضب کو بھڑکایا، انتقمنا، پھر رب فرماتا ہے ذل انتقام، ذل جلال، ذل جلال رب جو ہے، ذل انتقام، انتقام والا رب جو ہے، پھر اس نے ان سے بدلہ لیا، پھر فاغرقناہم اجمعین، میں ہم نے پھر سب کو غرق کر کے رکھ دیا، ایک بھی نہیں بچا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو تھوڑے تھے، وہاں جو تھوڑے تھے وہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جو زیادہ تھے وہ کتنے ہوں گے بتائیں؟ ان کا ایک بندہ بھی نہیں بچا۔ اس غداری کی سزا جو اللہ نے ان کو دی ہے نا، اسلام روشن ہو چکا ہے، پھر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تقریر کی، ایک تقریر کی وجہ سے، بتائیں نا اب ان کی سزا کیا بنے گی؟ جو جناب جیل میں کے پیچھے لگ کے امام ابو حنیفہ کو بھونک رہے ہیں کتے، بتائیں ان کی سزا کیا ہوگی؟ جیل میں کو جناب اپنا ڈیڈ مان کے امام مالک کو، امام شافعی کو، بڑے بڑے بزرگوں کو، باجی بسامی رحمہ اللہ تک تو پہنچ چکے ہیں، حضور کے صحابہ تک تو پہنچ چکے ہیں، دات علی حجویری کو تو انہوں نے نعوذ باللہ ان پہ گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے، پیچھے رہائی کیا ہے بھلا بتائیں؟ چھوٹے چھوٹے چوہے بھونک رہے ہیں جناب، وہ تو نعوذ باللہ دادا صاحب گستاخ ہے، گستاخ رسول ہے، بتائیں؟ میں رائے گیا، اس طرح ایک لڑکا جو ہے نا وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی وہ کتاب کشف المحجوب ہے، اس میں دادا صاحب نے گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا میں رکھ کے ماروں گا تیرے منہ دوتے، دیکھو میں کہا چلی جا، مجھے پتہ ہی کون نہیں تم چوڑے کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہو؟ کہتے جی وہ ہمارا استاد کہتا ہے۔ میں نے کہا تیرے پہ بھی تیرے استاد دونوں پہ 4 حرف ہیں، وہ لے کے میں نے کہا دکھا کہاں ہے، سمجھا مجھے ذرا، پتہ کون ایسے گائے منہ اٹھا کے دادا صاحب گستاخ ہیں، دادا صاحب گستاخ ہیں، اور ہے کون بڑا ادب خدا رسول کا ادب کرنے والا، بلا بتاؤ شرم آیا کون؟ تو بتائیں نا فرعون کی تقریر سن کے انہوں نے غداری کی تھی اسلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے غداری کی تھی، جو آج انہی فرعونوں کی تقریریں سن کے امام الانبیاء سے غداری کیے بیٹھے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ سوچیں ذرا، اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔